اسلام آباد پاکستان کا دل. یہ شہر اپنی خوبصورتی، صفائی اور دلکش پہاڑوں کی وجہ سے پورے ملک میں منفرد پہچان رکھتا ہے. یہاں کا ماحول اتنا پرسکون اور دل کو چھو لینے والا ہے کہ جو ایک بار آئے وہ واپس جانا بھول جاتا ہے. یہ شہر اب پہلے جیسا نہیں رہا. یہاں کے نوجوانوں کا ڈریسنگ سینس، ان کی بول چال اور ان کا جینے کا انداز سب کچھ بدل چکا ہے. اسلام آباد میں آپ کو پاکستان کے ایلیٹ اور امیر ترین لوگ رہتے نظر آئیں گے. یہاں کی سڑکوں پر لیمبرگینی، BMW اور رولز ریس عام نظر آتی ہیں. یہ شہر واقعی ماڈرن لائف سٹائل کی بہترین مثال ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد کے تاریخی اور شاندار مکانات، بڑے بڑے شاپنگ مالز، یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی اور ساتھ ہی یہاں کی نائٹ لائف، جہاں روشنیوں سے جگمگاتی سڑکیں، کافی شاپس کی رونقیں اور خوش مزاج لوگوں کی محفلیں اس شہر کو اور بھی حسین بنا دیتی ہیں. یہ بھی جانیں گے کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر کون سے کام کرتے ہیں اور کس طرح یہ شہر اپنی لائف سٹائل اور معیار کی وجہ سے پورے پاکستان میں الگ مقام رکھتا ہے. تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یہ ویڈیو ہونے والی ہے انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور حیران کن. کبھی بادشاہی کہلانے والا یہ شہر آج پوری دنیا میں اپنی قدرتی خوبصورتی اور سفارت خانوں کی موجودگی کے باعث مشہور ہے. یہاں 87 ممالک کے سفارت خانے قائم ہیں اور تقریباً 23 لاکھ آبادی کے ساتھ یہ شہر 22,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. یہ خطہ اتنا تاریخی ہے کہ ظہیر الدین بابر، چنگیز خان، تیمور اور احمد شاہ درانی جیسے فاتحین بھی یہاں سے گزر چکے ہیں. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا، مگر جب شہر کی آبادی بڑھی تو صدر ایوب خان نے ایک نئے دارالحکومت کا خواب دیکھا. ایک ایسا شہر جو پرسکون بھی ہو، منظم بھی اور قدرت کے حسن سے مالا مال بھی. یوں 1968 میں اسلام آباد کو باضابطہ پاکستان کا دل بنا دیا گیا. ناظرین، اسلام آباد کے لوگ جتنے خوبصورت اس شہر کی فضا ہے اتنے ہی خوش مزاج، کشادہ دل اور مہمان نواز بھی ہیں. یہاں کے لوگ مہمان نوازی میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، جیسے ان کے دل بھی اسی شہر کی فضاؤں کی طرح کھلے. اور اگر ہم اسلام آباد کی روح کی بات کریں تو وہ ہے فیصل مسجد. جی ہاں، اسلام آباد کا دل، پاکستان کی شان اور مسلمانوں کے اتحاد کی علامت. یہ مسجد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے تحفے کے طور پر پاکستان کو عطا کی گئی تھی، جس پر اس وقت کے 10 لاکھ سعودی ریال خرچ ہوئے، اور تعمیر کا آغاز ہوا 12 اکتوبر 1976 میں. 10 سال کی محنت کے بعد 2 جون 1986 کو یہ عظیم مسجد مکمل ہوئی. ناظرین، فیصل مسجد صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے اور اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے. اس کا ڈیزائن خراسانی اور سندھی تہذیبوں کا حسین امتزاج ہے. 4 بلند مینار جیسے آسمان سے باتیں کرتے ہوں. آگے والے 150 فٹ اور پیچھے والے 134 فٹ بلند. پوری مسجد سنگ مرمر سے بلائنڈڈ ہے، جو نہ صرف چمکتی ہے بلکہ گرمیوں میں ٹھنڈک بھی دیتی ہے. اس کے اندر بیک وقت 3 لاکھ نمازی عبادت کر سکتے ہیں. اندر کی دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہیں. ہاتھ سے بنے نقش و نگار دل کو روحانی سکون دیتے ہیں، اور وسط میں لٹکا ہوا عظیم فانوس تو دیکھنے والے کو جیسے لمحوں کے لیے مبہوت کر دیتا ہے. ناظرین، فیصل مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ روحانیت، فن تعمیر اور ایمان کا حسین امتزاج ہے، جہاں آ کر دل خود بخود کہتا ہے سبحان اللہ. یار، اسلام آباد کی نائٹ لائف اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. جو شہر کبھی پرسکون، صاف ستھری فضا اور خاموش سڑکوں کے لیے جانا جاتا تھا، آج رات کو ایک بالکل نیا روپ لے لاتا ہے. مختلف کیفے، شیشہ لانجز اور ویلنس سینٹرز رات گئے تک کھلے رہتے ہیں. روشنیوں سے جگمگاتی سڑکوں کے بیچ ایک الگ ہی لائف سٹائل چل رہا ہوتا ہے. کہیں موسیقی کی آوازیں، کہیں قہقہے، تو کہیں بس ایک چپ سی چہل پہل. کہنے کو تو سب کچھ جدید ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ نیا ماحول ہماری پرانی روایت سے تھوڑا الگ بھی لگتا ہے. کچھ خواتین بیوٹی، فٹنس اور ویلنس انڈسٹری میں پروفیشنل انداز میں کام کر رہی ہیں، مگر اسی فضا میں کچھ ایسی سرگرمیاں بھی ہیں جو بس کھلے الفاظ میں نہیں. اب اگر بات کریں نائٹ پارٹیز کی تو یہ اسلام آباد کی راتوں کا خاص رنگ بن چکی ہیں. پوش ایریاز، فارم ہاؤسز اور پرائیویٹ ولاز میں اکثر رات گئے تک پارٹیز چلتی ہیں. تیز میوزک، نیون لائٹس اور ایک ایسا ماحول جو بالکل فلمی لگتا ہے.
زیادہ تر وہاں نوجوان، غیر ملکی اور سوشل سرکل کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ پارٹیز بس انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ میں آزادی شاید ذرا حد سے آگے نکل جاتی ہے۔ اور ہاں، اسلام آباد کی خواتین کی بات کریں تو وہ واقعی کلاس رکھتی ہیں، پڑھی لکھی، خود اعتماد اور فیشن میں بالکل اپ ٹو ڈیٹ۔ لیجیے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اسلام آباد کی ایک اور تاریخی اور روحانی منزل کی طرف، جہاں سکون بھی ہے، عشق بھی اور عقیدت کا دریا بھی۔ جی ہاں، ہم جا رہے ہیں حضرت بری امام سرکار کے مزار کی جانب۔ یہ مقدس مزار مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا اور بعد میں اس کی موجودہ شکل عوامی چندے سے مکمل کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار مسجد نبوی کے طرز پر بنایا گیا ہے اور واقعی یہاں کی فضا میں وہی نور اور عقیدت محسوس ہوتی ہے۔ کیٹاسٹرافک کار کا اصل نام سید عبداللطیف کاظمی قادری تھا، لیکن دنیا آپ کو بری امام یعنی خشکی کے امام کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو اسلام کی روشنی دکھائی اور دین حق کی دعوت دی۔ آپ 1617 عیسوی 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے قصبہ کرسال میں پیدا ہوئے اور 1070 ہجری میں وصال فرمایا۔ ان کی بے شمار کرامات آج بھی لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ کہیں پتھروں کو انسان بنانے کا معجزہ، کہیں مردہ بھینسوں کو زندہ کرنے کا کمال، اور کہیں بابا ناگدیو جیسے جادوگر کو اس کے سانپوں سمیت نیز تو نابود کر دینا۔ بری امام سرکار کے مزار کے ساتھ خواجہ سرا برادری کی خاص نسبت ہے اور ہر سال لاکھوں عقیدت مند یہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ مزار پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، جہاں کا منظر دل کو چھو لینے والا اور روح کو سرشار کر دینے والا ہے۔ ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے ایک نہایت قدیم اور پرسرار مقام پر، شالہ دتا غاروں میں۔ یہ غار تقریباً 2000 سال پرانی ہیں، جہاں زمانہ قدیم میں بدھ مت کے پیروکار عبادت کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھیے، یہ جگہ صرف غار نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا زندہ خزانہ ہے۔ قدیم ادوار میں اس علاقے کو گھڑیالہ کہا جاتا تھا اور یہاں سے 3000 سال پرانا بدھ مت سٹوپا دریافت ہوا، وہ مقام جہاں بدھ مت کے راہب عبادت اور مراقبہ میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ ان غاروں میں آثار قدیمہ کو 800 سال پرانے تیل کے دیے، دھاگے اور دیگر مذہبی اشیاء بھی ملی ہیں، جو اس زمانے کی عبادتی رسومات کی یاد دلاتی ہیں۔ غار کے اندر بیٹھنے، سونے اور مراقبہ کے لیے پتھر تراش کر جگہ بنائی گئی ہیں، جبکہ دیواروں پر آج بھی قدیم تصویریں اور نقوش دیکھے جا سکتے ہیں، جو انسانی تہذیب کی ابتدائی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ غار چونے کے مخصوص پتھر سے بنی ہے اور ارد گرد کا ماحول اتنا پرسکون اور سرسبز ہے کہ دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ بلند درختوں کی چھاؤں، ٹھنڈے چشموں کی آواز اور ہوا میں گھلی ہلکی سی نمی، سب کچھ ایک قدرتی سکون بخشتا ہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اسلام آباد کے ایک اور دلکش مقام کوہ دامن کی طرف۔ یہ جگہ حقیقت میں اسلام آباد کی سب سے خوبصورت اور مشہور تفریح گاہ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقعی یہ پارک آپ کو مارگلا ہلز اور پورے شہر کا ایسا دل فریب نظارہ دیتا ہے جو بھولنا مشکل ہے۔ یہاں موجود ہے مشہور ریسٹورنٹ دی ڈوم، جو اپنی دلکش لوکیشن، پرسکون ماحول اور اعلیٰ ترین کھانوں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ سوچیں، پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، غروب آفتاب کا منظر اور سامنے رکھے لذیذ کھانے، یقیناً یہ لمحے آپ کے سفر کو ناقابل فراموش بنا دیتے ہیں۔ کوہ دامن کو بجا طور پر اسلام آباد کی روح کہا جا سکتا ہے، جہاں قدرت، سکون اور خوبصورتی ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جدید اسلام آباد کی پہچان سینٹورس مال کی جانب۔ یہ صرف ایک مال نہیں بلکہ ایک یادگار شاہکار ہے، جس کی تعمیر 2006 میں شروع ہوئی اور 2015 میں مکمل ہوئی۔ اس منصوبے پر تقریباً 450 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی۔ 26 منزلوں پر مشتمل یہ بلند و بالا عمارت دنیا بھر کے برانڈز، ریسٹورنٹس اور تفریحی مقامات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ کو دنیا کی ہر چیز ایک ہی چھت کے نیچے مل جاتی ہے۔ سینٹورس مال کے مالک سردار محمد الیاس خان ہیں اور اس کے لیول 2 پر واقع ہے پاکستان کا 6 سٹار ہوٹل موون پاک۔ یہ ہوٹل اپنی عالمی معیار کی سروس، پرتعیش کمروں اور بے مثال کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ اسلام آباد کے رہائشی ہوں یا غیر ملکی سیاح، سب یہاں آ کر اس مال کی شان و شوکت اور ہوٹل کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہ مال اسلام آباد کے ایف آرٹ سیکٹر میں واقع ہے
اور یہاں کے 500 VIP کمروں میں دنیا بھر سے آئے مہمان قیام کرتے ہیں۔ واقعی ناظرین، سینٹورس مال جدید اسلام آباد کی پہچان ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ، تہذیب اور ترقی ایک ہی مقام پر ملتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کے ایک اور جدید شاہکار کی طرف، گیگا مال۔ یہ مال DHA فیز 2 میں واقع ہے اور اسے اسلام آباد کا سب سے بڑا اور شاندار شاپنگ مال سمجھا جاتا ہے۔ 2016 میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ پیراماؤنٹ ڈیولپرز کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اپنی خوبصورتی، صفائی اور بین الاقوامی معیار کی وجہ سے گیگا مال نے بہت کم وقت میں اسلام آباد کی پہچان حاصل کر لی ہے۔ یہاں 500 سے زائد برانڈز موجود ہیں، جہاں پاکستانی روایتی فیشن سے لے کر عالمی معیار کے برانڈز تک سب کچھ دستیاب ہے۔ فوڈ کورٹ تو کمال کا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے ہر ذائقے کا ایک نوالا یہاں آپ کے لیے موجود ہو۔ ہفتے کے دنوں میں یہاں ہلکا رش رہتا ہے، مگر جیسے ہی اتوار آتا ہے، گیگا مال میں فیملیز، سیاحوں اور بچوں کی رونق عروج پر ہوتی ہے۔ چھوٹوں کے لیے الگ پلے ایریا بھی بنایا گیا ہے، جہاں ہنسی کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں اس شہر کی روح کی طرف، مارگلا کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑ اسلام آباد کا دل اور سانس ہے۔ یہاں کی ہریالی، چشمے، تازہ ہوا اور پہاڑی راستے انسان کے دل میں ایک عجیب سکون بھر دیتے ہیں۔ جب سردیوں کی پہلی برف باری ہوتی ہے تو مارگلا ایسے لگتی ہے جیسے زمین نے سفید ریشمی چادر اوڑھ لی ہو۔ منظر ایسا کہ لگے جنت یہی کہیں قریب اتر آئی ہے۔ یہاں کے ٹریکنگ ٹریکس، فوڈ پوائنٹس اور سرگاہیں سیاحوں کے لیے ایک خواب کی طرح ہیں۔ تصویریں لینے والوں کے لیے تو یہ جگہ 100% جادوئی لوکیشن ہے۔ اسلام آباد کی صاف کشادہ سڑکیں، پرسکون فضا اور منظم ٹریفک سسٹم اسے پاکستان کے دیگر شہروں سے بالکل الگ پہچان دیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ جدید سہولیات، شفاف ڈیزائن اور خوبصورت ماحول کے لحاظ سے یہ ایئرپورٹ دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اسلام آباد کی موٹر ویز آپ کو چند گھنٹوں میں شمالی جنتوں تک پہنچا دیتی ہیں، چاہے مری ہو، ناران کاغان یا گلگت بلتستان۔ سب راستے اسلام آباد سے ہی گزر کر خوابوں کے دیس تک لے جاتے ہیں۔ اور آخر میں ناظرین، اسلام آباد صرف ایک شہر نہیں، بلکہ یہ قدرت، صفائی، تہذیب اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ پرامن، خوش اخلاق اور دل کے سچے ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئیں، اسلام آباد آپ کو ہمیشہ پیار، سکون اور خوبصورتی کے رنگوں میں لپیٹ لے گا۔ تو دوستو، آپ کو یہ سفر کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔